بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب نکاح میں اور کتاب نکاح میں بھی پھر مسائل عشرون تھے۔ مسائل عشرون میں سے 8 پڑھ چکے، 9 کا بھی کچھ حصہ ہم نے پڑھا تھا۔ مزید آج ہم انشاءاللہ 9 کو کمپلیٹ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی تو 9 مسئلے میں گفتگو ہو رہی ہے محلل کی، جس کو ہم عام طور پر اردو میں کہتے ہیں حلالہ۔ حلالہ اس عمل کو کہتے ہیں، اور وہ مرد جو حلالہ کرتا ہے اس کو محلل کہتے ہیں۔ محلل یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے، حلال کرنے والا۔ اس شخص کو محلل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب تک یہ اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا تب تک یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ تو حلالہ اس صورت میں ہوتا ہے جب مرد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے، پھر 3 طلاقوں کے بعد ایک حلالے والے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ نکاح کرتا ہے، پھر وہ وطی بھی کرتا ہے، پھر طلاق دیتا ہے، تو پہلے کے لیے حلال ہے۔ پھر پہلا اس عورت کو جو ہے کہ 3 طلاقیں دیتا ہے، لیکن 2 طلاقوں کے بعد رجوع بھی کرتا ہے، وطی بھی کرتا ہے، پھر 6ٹھی طلاق کے بعد پھر محلل کی ضرورت ہوتی ہے، پھر یہ 7ویں 8ویں مرتبہ پھر رجوع کرتا ہے، سب کچھ کرنے کے بعد پھر 7ویں طلاق دیتا ہے، پھر 8ویں، پھر 9ویں کے بعد وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس مرد پر حرام ہو جائے گی۔ وَحَيْثُ كَانَتِ النُّصُوصُ مطلقہ، جب نصوص اور فتویٰ دونوں کے دونوں جو ہیں کیا وہ مطلق ہیں، کس بات میں؟ فی اعتبار تسع، کہ 9 طلاقیں ہونی چاہیے، وہ بھی عدت والی، فی تحریم المعبد۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ حرام ابدی ہونے کے لیے 9 طلاقیں عدت والی ہونی چاہیے، حالانکہ عدت والی 9 طلاقیں نہیں ہوتی، عدت والی جو ہے کیا ہے 6 ہوتی ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کان اعم من کونہا، یہ عموم، یہ اعم ہے من کونہا کہ وہ طلاقیں لگاتار ہوں، اور متفرقہ یا الگ الگ ہوں۔ فلو اتفق فی کل ثلاث واحدۃ للعدہ، اگر یہ ہر 3 طلاقوں میں ایک مرتبہ عدت والی طلاق دیتا ہے، یعنی کیا؟ طلاق کے بعد یہ رجوع بھی کرتا ہے اور وطی بھی کرتا ہے، اعتبر فیہ، تو معتبر ہے اس طلاق عدت میں اکمال التسع، 9 طلاقیں ہونی چاہیے، لیکن کذالک، اسی طریقے سے، یعنی عدت میں یہ شخص رجوع کرتا جائے گا ہر 3 طلاقوں میں، لیکن حل یغتفر منہا الثالثہ، لیکن کیا بخشا جائے گا ان طلاقوں میں سے ہر تیسری طلاق میں، کس کو؟ عدت والی بات کو، مع کل ثلاث، ہر 3 کے ساتھ، لاغتفارہا لو جامعت الاثنتین، اس لیے کہ تیسری معاف ہے اگر یہ شخص تیسری جو ہے کیا ہے اس عدت کو اور طلاق کو بھی جمع کرے 2 طلاقوں کے ساتھ، فیکفی فیہا وقوع الستۃ للعدہ، تو نتیجے میں 9 طلاقوں میں عدت والی 6 طلاقیں ہوں گی۔ او یعتبر تسع للعدہ حقیقتاً، یا حقیقت میں 9 عدت والی ہونی چاہیے، یعنی 9 طلاقوں میں یہ رجوع بھی کرے اس کے بعد بھی یہ حرام ابدی ہو جائے گی۔ یحتمل الاول، احتمال ہے پہلی بات کا، یعنی 6 طلاقیں عدت والی ہونی چاہیے، لأنہ، اس لیے کہ یہ 6 طلاقیں ہی المعتبر عند التوالی، یہ اس وقت معتبر ہے جب لگاتار طلاق دی جائے، وَلِأَنَّ الثَّالِثَةَ لَمْ يَتَحَقَّقْ اعتبار کونہا للعدہ، اور ہر تیسری طلاق تو عدت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم طلاق عدت کہتے ہی اس کو ہیں جس کے بعد شوہر رجوع کرے اور وطی بھی کرے۔ وَإِنَّمَا اُسْتُفِيدَ من النص التحریم بالست، بتحقیق روایت سے استفادہ کیا گیا ہے کہ 6 طلاقوں میں حرام ہو جائے گی، الواقعۃ لہا، جو اس عورت کے ساتھ واقع ہو، فیستصحب الحکم، تو پھر وہی تحریم والے حکم کا ہم استصحاب کریں گے، ما عدم التوالی، عدم توالی کی صورت میں۔ اور دوسرا قول، وہ دوسرا قول کیا تھا جناب؟ دوسرا قول جو ہے کیا ہے یہ تھا کہ نہیں، 6 طلاقیں جو ہے کیا ہوں تو کافی ہے، ٹھیک ہے۔ وَثَانِي لِأَنَّ اغتفار الثالثہ، اس لیے کہ تیسری طلاق کا معاف کیا جانا ثبت مع التوالی، یہ اس صورت میں ثابت ہے جب لگاتار ہو، علی خلاف الاصل، یہ اصل کے خلاف ہے،
فیدا لم یحصل، پس جب توالی حاصل نہیں ہوئی تو اعتبرت الحقیقت، تو حقیقت کو ہی جو ہے کیا ہے وہ معتبر سمجھا جائے گا. یعنی حقیقت میں یہی ہے کہ اس عورت کی وہ طلاقیں جو ہے کیا ہے 6 ہونی چاہیے، 6 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. خصوصاً خاص طور پر کون طلقت العدہ ہی الاولی، خاص طور پر جب عدت والی طلاق پہلی ہو. فإن علاقۃ المجاز منتفیان، پھر تو جو آپ نے مجاز والی بات کہی تھی کہ اکثر کو عقل پر حمل کیا ہے یا مجاورت والی بات، وہ تو منتفی ہو جائے گی ان ثالثتے، کیونکہ پہلی میں عدت تھی دوسری میں عدت نہیں، تو اب تیسری کو آپ عدت والی کیسے کہہ سکتے؟ اذ لا مجاورت لہا، اس لیے کہ کوئی مجاورت نہیں ہے تیسری کو للعدیت، عدے والی طلاق کے ساتھ، ولا اکثریت لہا، 3 میں سے ایک عدت والی ہے تو اکثریت بھی موجود نہیں ہے، تو نتیجے میں ہم تیسری کو عدت والا نہیں کہیں گے. بخلاف ما لو کانت العدیہ ہی الثانیہ، بخلاف اس صورت میں کہ جب پہلی طلاق عدے والی نہ ہو دوسری طلاق عدے والی ہو، فإن علاقۃ المجاورہ موجودۃ، پھر بتحقیق کہ وہ پڑوسی ہونے والا علاقہ وہ موجود ہے. یعنی دوسرے اور تیسری چونکہ ساتھ ہیں تو دوسری عدے والی ہے تو تیسری کو بھی ہم عدے والی کہہ سکتے ہیں. وثانی اقوا، لیکن مصنف صاحب فرماتے ہیں دوسرا قول یعنی 9 طلاق والا جو ہے کیا ہے یہ زیادہ قوی ہے. فإن كانت العدیۃ ہی الاولی، اگر عدت والی طلاق پہلی تھی تو تعلق التحریم بالخامسۃ والعشرین، تو پھر 25 طلاقوں کے بعد یہ عورت حرام ہو جائے گی. بھائی 25 طلاقیں آپ نے کیسے بنے؟ بھائی 3 میں سے پہلی طلاق عدے والی تھی، اس کے بعد پھر 2 عدے والی نہیں، پھر دوسری 3 میں بھی پہلے عدے والی تھی، تو گویا کہ ہم دیکھیں گے کہ اس حوالے سے 24 طلاقوں میں جو ہے کیا ہے 6 طلاقیں جا کے عدت والی بنے گی، اور پھر 25ویں دے گا تو یہ حرام ہو جائے گی. اور اگر دوسری طلاق عدے والی ہے تو پھر 26 طلاقوں کے بعد یہ حرمت ابدی ہو جائے گی. وَيَبْقَ فِيهِ إِشْكَالٌ آخر، پھر باقی رہتا ہے جناب اس احتمال ثانی میں ایک اور اشکال، وہ اشکال کیا؟ ان اطلاق العدت حینئذ، عدت کے لفظ کا استعمال کرنا حینئذ جب اتنی طلاقیں ہوں، لا يتحقق، یہ متحقق نہیں ہے، الا برجعت بعدہ والوطء، مگر یہ کہ یہ شخص اس طلاق کے بعد رجوع بھی کرے بیوی کے پاس اور اس کے ساتھ حل بھی چلائے. فَإِذَا تَوَقَّفَ تحریم علی التحقق تسع، جب حرمت واقع ہوتی ہے 9 طلاقوں پر، کذالک ایسے ہی، تو پھر تو گویا کہ 9ویں کے بعد حرام ابدی نہیں ہو جائے گی، پھر تو لازم آتا ہے تحریمها بعد دخول فی الاخیرہ، کہ آخری طلاق کے بعد یہ اس کے ساتھ دخول بغیر طلاق وہ بعید، بغیر طلاق دخول کیسے کرے گا، وہ تو حرام ہے. ولو توقف علی طلاق آخر، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ پھر حرمت ابدی متوقف ہے ایک اور طلاق پر بعدہ آخری طلاق کے، ولم یکن ثالثا، پھر تو یہ تیسری طلاق نہیں ہوگی. لازم لازمی آتے جعل ما لیس بمحرم محرما، وہ چیز جو حرام کرنے والی نہیں ہے ہم اس کو حرام کرنے والا قرار دیں. بھائی 9 طلاقیں حرام کرنے والی ہیں، آپ کہتے ہیں 9ویں کے بعد بھی رجوع کریں. والحکم بدون طلاق، اور اگر آپ کہتے ہیں 9ویں طلاق کے بعد دخول کرے لیکن بغیر طلاق کے حرام ہو جائے گی، موقوف علی تحلیل، یہ بھی متوقف ہے کس پر؟ حلالے پر. وکلاہما بعیدون، بھائی یہ دونوں چیزیں بعید ہیں کہ بغیر طلاق کے حرام ہو جائے، یا یوں کہیں کہ جو ہے کیا ہے تحریم کو ہم متوقف کر دیں کس پر؟ تحلیل پر. وَلَيْسَ فِي الْمَسْأَلَةِ شَيْءٌ يُعْتَمَدْ عَلَيْهِ، اس مسئلے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر بھروسہ کر کے کوئی اچھی فتویٰ دی جائے. فَلِتَوَقُّفِ فِي مَا خَالَفَ نَصَّ مَجَالٌ، تو پھر وہ چیز جو نص کے مخالف ہے اس میں ہم توقف کریں، یعنی کوئی فتویٰ نہ دیں، اس کے لیے گنجائش ہے. هذا كله حکم الحرت، یہ جتنی بھی ہم نے بحث کی یہ آزاد عورت کے بارے میں بحث کی. الامت، لیکن اگر کنیز کو طلاق دی جائے، فقد عرفت، تو آپ نے پہچان لیا، انہا بتحقیق یہ کنیز جو ہے یہ حرام ہو جاتی ہے کب؟ بعد کل طلقتن، ہر 2 طلاق کے بعد.
فلا یجتمع لہا طلاق تسع، تو نتیجے میں کنیز کے لیے 9 طلاقیں عدت والی نہیں ہوں گی وہ نکاح رجلین، جب 2 مرد اس کے ساتھ نکاح کریں، کیونکہ 2 مرد اس کے ساتھ جب نکاح کریں گے تو 2 کے بعد ایک نکاح، پھر 4 کے بعد ایک نکاح، وہ ہما معتبران پھر تحریم نصفاً، جبکہ ان 2 مردوں کا نکاح کرنا معتبر ہے کس میں؟ تحریموں میں، یعنی یہ پہلے پر حرام ہوگی نص میں اور فتویٰ میں، فیحتمل تحریمها بست، پھر احتمال ہے کہ یہ 6 طلاق میں حرام ہو جائے، لأنہا، اس لیے کہ یہ 6 طلاقیں قائمۃ مقام تسع، یہ 9 طلاقوں کے قائم و مقام ہیں۔ 9 طلاقیں کس کو ملتی ہیں؟ للحرۃ، آزاد عورت کو ملتی ہیں، وینکحها بین رجلین، اور آزاد عورت کے ساتھ ان 9 طلاقوں کے بیچ میں 2 مرد نکاح کرتے ہیں، ویحتمل اعتبار تسع، اور احتمال ہے کہ کنیز کو بھی 9 طلاقیں دی جائیں، کل حرت، جیسے آزاد عورت کو جو ہے کہ 9 طلاقیں دی جاتی ہیں، کیوں؟ استصحابا للحل، اس لیے کہ استصحاب کرتے ہیں حلال ہونے کا، یعنی یہ کنیز حلال تھی، 6 طلاق کے بعد حلال ہے، یعنی استصحاب کرتے ہیں کہ ابھی بھی حلال ہے، الا ان یثبت المحرم، یہاں تک کہ حرام کرنے والی چیز جو ہے کہ وہ ثابت ہو جائے، ولا یقدر، پھر تو نکاح زیادہ مرد اس کے ساتھ کریں گے، کہتے کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، نکاح ازید من رجلین، 2 مردوں سے زیادہ اس کے ساتھ نکاح کریں، 4 مرد نکاح کر لیں، لصدقہم زائد، اصل شرط تھی کہ 2 نکاح کریں، لیکن 2 سے زیادہ کی منع نہیں تھی، والا تقدیرین، بھائی اس کنیز میں 6 طلاقوں کو آپ مانیں یا 9 کو، فیحتمل اعتبار العدد کلہ للعدت، پھر احتمال ہے کہ جس بھی عدد کو آپ مد نظر رکھیں، چاہے 6 والے کو چاہے 9 والے کو، اس میں عدت ہونی چاہیے، یعنی شوہر اس کی طرف رجوع کرے اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے دخول بھی کرے، اختصاراً فی المجاز علی المتحقق، ہم اکتفا کریں گے جناب مجاز پر علی المتحقق، متحقق کا مطلب کیا ہے؟ متحقق کا مطلب یہ کیا ہے؟ وہ ایسی صورت ہے کہ جس میں 2 طلاقیں لگاتار دی جائیں، والاکتفاء فی کل اثنتین بواحدۃ للعدہ، کیا ہر 2 طلاق میں ایک عدت والی ہو تو اس کو بھی ہم کافی سمجھیں گے، وہی الاولی، پہلی عدت والی تھی، لقیامها مقام الاثنتین، اس لیے کہ یہ ایک طلاق 2 طلاقوں کے قائم مقام ہے، ولصدق المجاز، اور پھر مجازن صدق بھی کرتا ہے، پھر اطلاق العدیہ، کہ ہم عدے والی طلاق کو صدق کر الجمیع، تمام طلاقوں پر، اگرچہ شوہر نے اس کی طرف رجوع نہ کیا ہو، کیوں؟ وہ علاقۃ المجاورہ، اس لیے کہ پہلی اور دوسری طلاق ایک دوسرے کے پڑوس میں واقع ہی ہیں، پہلی عدی ہے تو ہم دوسری کو بھی عدی کر لیں، فعلی الاول، اگر ہم کنیز میں 6 طلاقوں کو معتبر ماندیں، یعتبر اثنتا عشرۃ تطلیقۃ، تو پھر 12 طلاقیں ہوں گی تو یہ حرام ابدی ہوگی، اذا وقعت الاولی من کل اثنتین للعدہ، جب پہلی طلاق جو ہے ان 2 میں سے عدت والی ہو، والا تسع، لیکن اگر ہم 9 والی کو مانتے ہیں، ثمانیہ عشرۃ، تو 3 6 18 ہو جائیں گے، وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِي ثَانِيَةِ عَشْرٍ وَثَامِنَةِ عَشْرٍ، باقی رہے گی گفتگو 12ویں طلاق کے بعد بھی یہ اس کی طرف رجوع کرے یا نہ کرے، 18ویں کے بعد بھی رجوع کرے، یعنی کما مرہ، وَلَلثَّانِي يُكْتَفَى بِالسِّتِّ أَوِ التِّسْعِ، لیکن اگر یہ دوسری طلاق میں رجوع کرتا ہے پہلی میں نہیں، تو پھر اکتفا کیا جاتا ہے 6 طلاقوں پر یا 9 طلاقوں پر، وَيُحْتَمَلْ فِي الْأَمَةِ، اور احتمال ہے کنیز میں، کیا احتمال ہے؟ عدم تحریمها، حرام نہیں ہوگی مؤبدن، حرام ابدی مطلقہ، چاہے 6 طلاقیں ہوں چاہے 9 طلاقیں ہوں، لأن ظاہر النص سے، اس لیے کہ وہ چیز جو ہمیں نص سے ملتی ہے، ان موردہ الحرہ، اس حرام والے کا مورد آزاد عورت ہے، کنیز نہیں ہے، بقرینۃ نکاح رجلین مع التسع، اس لیے کہ قرینہ آیا ہے کہ 9 طلاق میں 2 مرد جو اس کے ساتھ نکاح کریں، جبکہ کنیز کے ساتھ تو 3 کو نکاح کرنا تھا، فیتمسک فی الامۃ، تو نتیجے میں کنیز کے بارے میں ہم تمسک کریں گے باصالۃ بقاء الحل، کہ بھئی طلاق سے پہلے حلال تھی، ابھی بھی وہ حلال ہونا باقی ہے، اور دوسری بات ولعدم اجتماع شرطین فیہا، اور وہ 2 شرطیں بھی موجود نہیں تھیں کس میں؟ اس کنیز میں،
وہ دو شرطیں کون سی تھیں جناب؟ وہ دو شرطیں یہ تھی، نکاح رجلین، دو مرد نکاح کریں، اور پھر 9 طلاق بھی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو نتیجے میں ہم یہ کہیں گے وَلِتَوَقُّفْ مَجَالٌ لِعَدَمِ اجتماع شرطٍ فی الکنیز وَلِتَوَقُّفْ مَجَالٌ، ٹھیک ہے، اس میں بھی توقف کے لیے ہمارے پاس گنجائش ہے کہ ہم توقف کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ ان مسائل کو ہم دقت کے ساتھ پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔